آج امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ میں ان کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا۔ ایک شخص نے دیکھ کر عرض کی، صاحبزادے، آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ پیارے آقا آپ کیسا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سالگرہ پر خوش ہونا چاہیے۔ پیارے باپا جان، مجھے گفٹ میں اپنے ساتھ مدینے لے جائیں، کہہ دو مرشد چل مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، کب آئے گی میری باری، مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری، اتاری ہوں اتاری۔ صلو علی الحبیب۔ ان کا سوال ہے، ماشاءاللہ یہ میری پر نواسی ہے، پڑھ نواسی، تو آج ان کی سالگرہ ہے، 15 رمضان شریف۔ امام حسن مجتبی ابن شیر خدا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بھی 15 رمضان کو ولادت ہوئی تھی، تو آپ کا آج شب ولادت ہے، تو اس مناسبت سے خوش نصیبی ہے کہ یہ بھی 15 رمضان کو پیدا ہوئی ہیں، پڑھنواسی بری روائی۔ پاپا اس جان، خوشی میں انہوں نے یہ واقعہ اور کچھ یاد کر کے تیار کر کے آئی تھی۔ اب سوال ان کا یہ ہے کہ سالگرہ منانا، اس پہ خوشی، تو خوشی ابھی آپ ہی بتائیں گی، اب خوشی ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا؟ نہیں تو کیا ہو رہی ہے نا، خوشی تو ظاہر ہے، مسکراہٹ آ رہی ہے، اور ابھی تک آپ جاگی ہیں اس خوشی میں، 12:15 بج گئے، تو ماشاءاللہ، تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ تو سالگرہ میں خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اگر حساس طبیعت ہو تو بندہ سوچے کہ یہ سالگرہ، ایک سال کو گانٹھ لگ گئی، میں پہلے اتنے برس کا تھا، اب اتنے برس کا ہو گیا، تو میرے اتنے سال میری زندگی سے مائنس ہو گئے۔ تو جب کوئی چیز چھن جائے اور اپنے سے لے لی جائے تو خوشی ہو یا غم؟ تو خوشی اپنے لیے سالگرہ پر کرنا یہ کہیں غفلت کی علامت تو نہیں، اور اس پر غم کرنا یہ سوچ کر کہ ہائے میری زندگی کے اتنے سال میرے مائنس ہو گئے، میں تو اتنے سال کا ہو گیا، تو یہ ایک مطلب نقطہ ہے، ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ اللہ پاک ان کو باپ عالم دین مفتیہ اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے۔ پاپا اور صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا جان، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پاپا جان، آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بچہ روزہ رکھے اور اس کو بہت زیادہ پیاس لگے اور وہ اپنی امی ابو سے چھپ کے پانی پی لے تو بچہ گناہگار ہوگا یا اس کے امی ابو؟ دونوں میں سے کوئی بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر بچہ اتنا سمجھدار تھا، روزے کو سمجھتا تھا، اور زبردستی اس کو روزہ نہیں رکھ پایا گیا، شوق سے رکھا اس نے، اب وہ تنگ آ کر پانی پی لیا چھپ کر، تو ماں باپ کے خوف سے ہی پیا ہوگا، ماں باپ ڈانٹیں گے، تو پی لیا، تو اب بچوں کو گناہ تو ہوتا نہیں ہے، پینا نہیں چاہیے۔ آپ بھی چھوٹے تھے تو روتے تھے، مجھے پیاس لگی ہے رمضان کے روزے میں، یاد ہے آپ کو؟ مگر پانی پیتے نہیں تھے، آپ پانی پی لو، میرا روزہ ہے، پھر روزہ پورا کر لیتے تھے۔ تو خیر، تو بچے اس طرح برداشت کر لیں، اور کیا، اور اگر چھپ کر پانی پی لیا تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اگر پہلا روزہ ہے تو تقریب ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، وہی تو روزہ تو اس نے پھوڑ دیا ہے، ہم لوگ میمنی میں پھوڑ دینا بولتے تھے، روزہ پھوڑی ہوئی جی،
تو خیر گناہ گار نہیں ہوگا، ماں باپ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد. فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح اٹھ کے 100 بار استغفار کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.